6 نمبر کا تعارف۔ تبلیغی جماعت میں 6 نمبر کی اصطلاح کثرت سے بولی جاتی ہے۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ 6 نمبر کیا چیز ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ 6 نمبر سے مراد دین کی 6 صفات ہیں جن کو سیکھ کر ان پر عمل کرنے سے دین پر چلنے کی استعداد پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ 6 صفات تبلیغی جماعت کی دعوت کا موضوع ہیں۔ تمام تبلیغ والے، چاہے عالم ہوں یا غیر عالم، اپنے ہر بیان، چاہے وہ صبح کا بیان ہو، عصر کے بعد درمیانی بات ہو یا مغرب کا بیان ہو، اور ہر طرح کی ترغیب اور عمومی خصوصی ملاقاتیں ہوں، اپنی بات ان 6 صفات کے دائرہ کار میں رہ کر بیان کرنے کے پابند ہوتے ہیں۔ یہ 6 صفات تبلیغی جماعت کے بانی مولانا محمد الیاس کاندھلوی رحمہ اللہ نے ہر قسم کی فرقہ وارانہ اختلافات سے بچنے کے لیے ترتیب دیے تاکہ جماعت کے ساتھی فرقہ وارانہ مذہبی منافرت والے بیان نہ کر سکیں۔ 6 صفات بیان کرتے ہوئے ہر صفت کے معنی اور مفہوم کے ساتھ اس کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں۔ مختصر 6 صفات یہ ہیں۔ نمبر 1، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کے لفظی معنی ہیں نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی ذات سے سب کچھ ہونے کا یقین اور اللہ کے حکم کے بغیر مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے، اور محمد الرسول اللہ کے طریقوں پر چلنے سے کامیابی کا یقین اور غیر کے طریقوں پر چلنے سے ناکامی کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے۔ یہ کلمہ کا مفہوم اور مقصد ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ جو اخلاص کے ساتھ یہ کلمہ پڑھ لے اس پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے پوچھا کلمہ کا اخلاص کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اخلاص یہ ہے کہ یہ کلمہ اسے برے کاموں سے روک دے۔ نمبر 2، نماز۔ دوسری صفت نماز ہے۔ ایمان کامل ہونے کے بعد امت کو پہلی عبادت نماز ملی۔ نماز اللہ سے براہ راست مانگنے اور ملاقات کا ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام اپنی حاجات نماز کے ذریعے سے اللہ سے پوری کرواتے تھے۔ اس کی فضیلت ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اللہ اسے نفاق سے بری فرماتے ہیں اور جہنم کی آگ سے بھی خلاصی فرما دیتے ہیں۔ نمبر 3، علم و ذکر۔ علم کے معنی جاننے کے ہیں کہ حال کے امر کو جاننا۔ مجھ پر حال ہے، اس میں اللہ کا کیا حکم ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے۔ مثلا کھانا پینا ایک حال ہے، اس میں اللہ کا حکم کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، اس کا جاننا فرض ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص قرآن کی ایک آیت سیکھے یا سکھائے یا اس کے لیے 100 رکعت نفل نماز سے بہتر ہے، اور جو علم کا ایک باب سیکھے یا سکھائے یہ اس کے لیے 1000 رکعت نفل نماز سے بہتر ہے۔ ذکر کا مقصد ہے کہ ہمیں اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میری باتوں کو سن رہا ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ ذکر کرنے والے کی مثال زندہ کی سی ہے اور ذکر نہ کرنے والی کی مثال مردہ جیسی ہے۔ تیسرا کلمہ درود شریف اور استغفار۔ 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام کو پڑھے۔ روزانہ کم از کم 1 سپارہ قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ نمبر 4، اکرام مسلم۔ اس کا مقصد ہے کہ ہر مسلمان کو اس کے مقام اور مرتبہ کے لحاظ سے عزت دینا، بڑوں کا ادب اور چھوٹوں پر شفقت کرنا، علماء، عزیز و اقارب اور مستورات کی بھی عزت کرنا۔ آیت کا مفہوم ہے کہ تم سے بہتر وہ شخص ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا محفوظ ہو۔ نمبر 5، اخلاص نیت۔ اس کا مقصد ہے کہ ہمارے ہر نیک عمل میں اللہ کی رضا شامل ہو اور دکھاوا مقصود نہ ہو۔
ریا اور دکھاوا اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ خوشخبری ہو اخلاص والوں کے لیے، وہ ہدایت کے چراغ ہیں، ان کی وجہ سے امت کے بڑے بڑے فتنے دور ہوتے ہیں۔ نمبر 6، دعوت و تبلیغ۔ دعوت اس امت کی اولین عبادت ہے۔ دعوت کہتے ہیں لوگوں کو اللہ کی ذات کی طرف بلانا۔ پہلے اس کام کو انبیاء کرتے تھے۔ ہمارا ایمان ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب ہر امتی کا ذمہ ہے، جیسا کہ قرآن میں سورہ یوسف کی آیت کا مفہوم ہے، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ بلاتا ہوں لوگوں کو اللہ کی طرف، میرا اور میرے اتباع کرنے والوں کا یہ کام ہے۔ داعی کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، سب سے آخر میں تشکیل کی جاتی ہے کہ کم و بیش اوقات کے لیے اپنے اپنے نام لکھوا لیں۔ یہ 6 صفات مختصراً بیان کیے گئے ہیں، 6 نمبروں کے الفاظ مخصوص نہیں ہیں، ان میں غلطی ہو تو نشاندہی ضرور کریں۔ شکریہ۔